آج 23 رمضان المبارک 1431 ہجری 3 ستمبر 2010 جمعہ کے روز المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جو درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے فوائد صلوات، اور فوائد صلوات پر آج ہماری 10ویں اور آخری نشست ہے ماشاءاللہ۔ کل سے انشاءاللہ ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ کل یہاں پر مجلس ہے شہداء کے لیے، پرسوں بھی مجلس ہے بختیار رضوی صاحب کے والد کے ایصال ثواب۔ ان 2 دنوں میں ذرا سا آپ کو زحمت ہوگی، تھوڑا سا جلدی آ جائیے۔ 5:30 اگر ہم سپارہ شروع کر لیں 5:45 کی بجائے، باقی دنوں میں 5:45 ہی پڑھیں گے۔ کل اور پرسوں آپ 5:30 تک آ جائیں، ذرا زیادہ قرآن پڑھا جائے، آخری دن ہے یہ رمضان کے، تاکہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد مجلس بھی 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ مجلس ہو سکے دونوں دن۔ تو آج کی گفتگو فوائد صلوات کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اس گفتگو سے کہ حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک ارشاد کل میں نے جلدی بیان کیا تھا، اسے میں ذرا مکمل بیان کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں ان الاقرار بالشہادتین یدخلکم الجنۃ، تم اگر شہادتین پڑھتے رہو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کل بتایا تھا نا کلمہ شہادت، یہی پر بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی۔ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے عموماً میت کے بارے میں۔ آج ہمارے آغا برکت کے کزن بھی شہید ہو گئے، یونس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کریں، کوئٹہ میں، جی ہاں سانحہ میں۔ تو کلمہ شہادت عموماً ہوتا ہے وفات میں۔ کل کلمہ شہادت کو صحیح بتا دیا گیا تھا تاکہ لوگ کلمہ شہادت غلط نہ پڑھیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کلمہ شہادتین جنت میں داخل کرے گا۔ وَبِالصَّلَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ تَجِدُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ درود بھی بھیجتے رہو تو جیسے جیسے درود بھیجا کرو گے ویسے ویسے رحمت خدا کو دنیا میں پاتے جاؤ۔ ایک تو آخرت میں رحمت خدا ملے، ایک یہی رحمت خدا مل جائے گی۔ فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ، حضرت علی فرماتے ہیں تم عموماً حضور پر اور حضور کی آل پر درود بھیجتے رہا کرو، اس لیے کہ تم اکیلے ہی درود نہیں بھیجتے ہو، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی وہ روایت مکمل ہو گئی۔ اب یہ کیفیت صلوات اتنا لمبا موضوع ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم شروع کر دیں تو 10 دن اور چاہیے۔ صلوات کی جو اقسام ہے کس طرح، میں نے مطالعہ جب کیا تو مثلا صلوات النبی، نبی کی ایک اپنی خاص صلوات ہے جو آپ پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت علی کی ایک خاص اپنی صلوات جو آپ پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنی صلوات، حضرت حسنین شریفین کی اپنی صلوات، ہر امام کی اپنی صلوات، حجت ابن الحسن تک۔ تو گویا یہ 14 صلوات ہیں، آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ائمہ کی الگ الگ ہیں اور یہ ذرا طویل ہے، لمبی صلواتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صلوات میں آپ کو آج بتا دوں جس کا اثر میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ، اور بہت زبردست دیکھا۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا عدد ما احاط بہ علمک۔ یہ وہ صلوات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ آیا ہتھیلی پہ سرسوں اگ سکتی ہے تو میں نے سرسوں اگائی ہے، الحمدللہ۔
اس صلوات سے جاتی ہوئی روح پلٹ آئی، مرتا ہوا بندہ زندہ ہو گیا ہے بی بی پاک کے مقدس نام کی خاص صلوات۔ یہ عجیب اسم اعظم ہے۔ اللہم صلی علی، پڑھ لے صاحب جو ہمارا طریقہ رہا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا عدد ما احاطہ بہی علمک۔ یہ دعا ہے، یہ صلوات ہے۔ خلیفہ صاحب کی بھی ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے سینٹر ہی میں نہیں بلکہ آج جلوس کے بھی سارے انتظامات سمیٹ کے اپنے ساتھ لائے ہیں، تاکہ پھر کوئی جلوس نکالنا ہو تو اسی کو پھر انشاءاللہ، یہی اب ہیڈ کوارٹر ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس پروجیکٹ کا بھی۔ تو یہ صلوات خاص ہے، بی بی پاک کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ مجھے میرے ایک دوست نے دی تھی جو بہت بڑے مجتہد ہیں اس وقت ایک ملک میں، بلکہ ایک ملک میں جہاں پر وہ ہیں اس ملک میں ان کی ٹکر کا مجتہد کوئی نہیں ہے، میرے کلاس فیلو، مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ پبلک میں نہ کہیں کیونکہ میں بہت اونچا چلا گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کہنے کوئی ضرورت نہیں، ایسا اللہ نے پھنسا دیا پچھلی وزٹ میں ایک چکر میں پھنس گئے، کہنے لگے آقا ہر ایک سے پوچھا ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں نے کہا لکھ کے دو کلاس فیلو، تو پھر ابھی حل کر دیا، تو میں نے حل کر دیا، لکھ کے لکھوا بھی لیا۔ کہنے لگے میں تو استاد لکھنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا نہیں استاد نہ لکھے، کلاس فیلو، راجہ صاحب ہمارے کلاس فیلو۔ اب میں اگر زیادہ مشہور ہو جاؤں یا راجہ صاحب بہت مشہور ہو جائیں تو ایک دوسرے کو ماننے سے انکار کریں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ غریب بھی کلاس فیلو ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں۔ ابوہا تو ہوتا ہے نا، الا آئے گا تو ابیہا ہوگا نا، ابیہا الا ہے نا، آپ تو پڑھ چکے ہیں حرف جر جب آتا ہے، اگرچہ کیوں صحیح ہے سب؟ شاباش، حرف جر جب آتا ہے تو اگر آپ سو بھی رہے ہو تو آپ ابیہا کہیں گے اگر آپ صحیح طالب علم۔ یہ برکت ہے حوضہ علمیہ کی، ابیہا ہوگا، ابوہا نہیں ہوگا، کیونکہ حرف جر ہے وہ جر دے گا۔ اصل میں یہ اصحاب الیمین ہے نا، آج تو پھر بہت بڑا جاب بھی کر کے آئے ہیں نا، مینیجر سے ہو کے آئے ہیں، آج ان پہ کوئی گلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو۔ آج بہت جاب ہے، روزہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کی جہاد ہے، آج کا جہاد ہے واقعہ، اور ہم نے پورا سپارہ بھی پڑھا ہے، دیکھیا ہماری ہمت دیکھی، سب سے پہلے ادھر بھی آ گئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، نعرے بھی لگائے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست آئے مگر انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا، انہیں دروازہ روزہ ہے نا، روزے سے بھول جاتے ہیں، دروازہ بند تھا، لاک تھا، نہیں انلاک کر دیا کرے نا، انلاک نہیں تھا، جب ہم آئے تو لاک ہو گیا، انلاک کر دیا۔ جی جی کوئی بات نہیں، ہمارے درجات میں اضافہ ہو رہا الحمدللہ۔ خیر، تو یہ ایک خاص درود میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ بھی ہے؟ یہ جو میں نے بتا دیا بس ایک مرتبہ، کوئی اس کی تعداد کوئی اس کی تعداد نہیں، یہی اس کی بیوٹی۔ تعداد والوں میں یہ ہوتا ہے کہ تعداد پہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے، اس میں تعداد نہیں، یہ جیسے اس دن بتایا تھا ایک مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، 20 سال 20,000 گناہ ختم ہو جائیں گے ایک درود سے، صرف ایک مرتبہ، یاد ہے خان صاحب؟ ہاں درود ابراہیم ایک دفعہ پڑھا بھی ہے یہاں پر، ایک مرتبہ پڑھنے سے 20,000 گناہ معاف، 20,000 نیکیاں درج، 20,000 جنت میں درجات بلند۔ اور ایک درود وہ ہے جس سے حضور نے کہا کہ مجھے تیری 20,000 سال کی عبادت فرشتے نہیں چاہیے، کیونکہ میری امت جب یہ درود بھیجے گی تو ایک درود میرا تیری 20,000 سال کی عبادت سے بڑھ جائے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا دی، اب دوبارہ پڑھا ابھی پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد، نہیں یہ اور کہہ رہے ہیں، یہ اور کہہ رہے ہیں شاید درود ابراہیم،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ہے جو 20,000 والا یہ جو ہم جنازے میں بھی پڑھتے ہیں، جو جنازے میں وہی درود ابراہیمی وہی ہے جو جنازے میں پڑھا جاتا ہے. مختصر بھی ہے، یہ میں نے مختصر پڑھا دیا، اس سے مختصر بھی ہے. درود ابراہیمی مختصر بھی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اس درود کے وہ فوائد ہیں جو میں نے خیر. الحمدللہ صلوات کے دروس نے المہدی سینٹر کی ڈھیلی ڈھالی صلوات کو ٹائٹ کر دیا ہے. یہ ایک معجزہ تو یہی ہو گیا، بہت بڑی بات ہے یہ. ہمارے ایک ملتان کے قبلہ تھے، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، بہت بڑے فاضل عالم ہیں. انہوں نے نشتر پارک میں محرم بھی پڑھا ہے علامہ صاحب کے بعد. تو انہوں نے ایک مجلس پڑھی مینا میں، چند سال پہلے کی بات. ہمیں بھی بلایا گیا تھا، تو اب ان کو تو پتہ نہیں ہوتا نا لوگوں کو. لوگ تو دیکھتے ہیں فیم کو، شہرت کو. فیم ذرا ہماری زیادہ ہو چکی ہے. ہمیں وہ استاد صاحب کے بعد پڑھا ہے، وہ یہ بڑے خطیب ہیں، بعد میں پڑھے. خیر جب استاد صاحب ہمارے ذرا لمبا بہت پڑھتے ہیں، ان کی یہ اچھائی ہے، استاد کی تو اچھائی ہوتی ہے ہمیشہ، تو وہ لمبا بہت پڑھتے ہیں. 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے وہ مجلس پڑھتے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ بڑی لمبی مجلس کھینچی استاد نے. اس میں آدھی میں نے نیند بھی کر لی الحمدللہ، کیونکہ حج میں آپ کو پتہ ہے تقریباً ہر آدمی سخی شاہ صاحب کی طرح یا ہمارے سید صاحب کی طرح وہاں پر اللہ کے ساتھ مل چکا ہوتا ہے. ان میں ہم بھی شامل ہیں. آدھا کھانا کھاتے ہوئے بھی سو جاتے ہیں، آدھا سوتے ہوئے، آدھا جاگتے ہوئے. یہ اچھی بات ہے، یہ قبولیت کی دلیل. میں نے ایک روایت پڑھی تھی، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیے، کہ ہر وہ عبادت قبول ہے جس کے دوران انسان کو نیند آئے. جناب دیکھ لیں آپ، یہ قبول ہے انشاءاللہ. یہ بلکہ خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عمل ام داود کا آپ کو بتایا تھا کہ جس بندے کو نیند نہ آئے عمل ام داود میں، سمجھے قبول نہیں ہوا. یہ تو ہمیں بھی تھوڑا بہت. ہمارے ایک استاد تھے آغا شمائی، آج کل تو وہ آیت اللہ بن گئے، بہت بڑے آیت اللہ بن گئے. اب ان کے شاگرد ہی آیت اللہ ہے، پھر وہ تو کتنے بڑے آیت اللہ ہو. وہ ایک دن 1:30 بجے درس پڑھاتے تھے شاہ جی، 1:30 دوپہر کو. علیکم السلام. شاگرد جو گئے 150-200 شاگرد تھا. استاد صاحب سو رہے ہیں ممبر کے. جلدی استاد صاحب آگے ہوں گے، استانی نے ہماری جلدی کھانا دے دیا ہوگا. ہاں وہ بیچارے آ کے سستا رہے ہوں گے، میں بھی شاگرد آئیں گے. ایک ایک کر کے شاگرد چلے گئے، کسی نے اٹھائے. وہ پورا گھنٹہ سوتے رہے. گھنٹے کے بعد وہاں پر تو کلاسیں بدلتی، جیسے یہاں استاد بدلتے ہیں نا آپ کے یہاں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کلاسیں بدلتی ہیں. یعنی غلط کہہ گیا، استاد بدلتے ہیں اور کلاسیں بھی بدل جاتی ہیں. یعنی یہ استاد جائے گا، دوسرا آئے گا، اس کی کلاس آئے گی. وہ ہماری تو نہیں ہوتا کہ ایک استاد بیٹھا ہوا ہے، کلاسیں آ رہی ہیں. ایک استاد کی کلاس ختم ہوئی. اب جو دوسری کلاس والے آئے 2:30 بجے، انہوں نے دیکھا کہ آغا شمائی تو خراٹے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو اٹھایا، انہوں نے کہا استاد کی کلاس ختم ہو گئی ہے، آپ تشریف لے جائیں تاکہ اگلے استاد صاحب ممبر پہ بیٹھے. تو یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اس کو صرف مذاق ہی نہ سمجھیے گا. یہ ایک اچھا پہلو بھی اس کا ہے کہ قبولیت کی بھی یہ دلیل ہے. ابھی تک تو نہیں ہوئی. مقصد ہے کہ اگر یہ آپشن ہے تو پھر تو پہلے ہاں یہ صحیح صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی بالکل آپشن اگر ہو گیا تو ایسے نہ ہو کہ بھائی استاد شاگرد ساری کلاسز ہو رہی ہیں، سبھی قبول ہاں یہ تو سارے یہاں تو ایجاب قبول سب قبول کریں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے صلوات کا ٹاپک رکھا کہ کچھ بلند اگر صلوات آپ پڑھتے رہیں گے نا، سونے والے انشاءاللہ جانتے ہیں.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा अदद मा अहात बिही इल्मुक। ये एक दफा बता चुका हूँ जुमे में, शायद बताया नहीं बताया? कहीं और बताया? लिख के देंगे इंशाल्लाह, इन्हीं दिनों में लिख के कल दे दूंगा, कल इंशाल्लाह काफी दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। ये ज़बरदस्त दुरूद है। ये वो आयतुल्लाह साहब जो इस वक्त एक हौज़ा इल्मिया के इंचार्ज हैं दुनिया के बड़े हौज़ों में से, मेरे क्लास फेलो, ये उन्होंने मुझे बताया था जब मेरे घर पे न्यू जर्सी में आके ठहरे थे। उसमें लिख दिया माशाल्लाह, आप उसमें लिख दिया, आपकी दुआ से ये उसमें लिख दिया। जो दुरूद के फ़वाइद मैंने आपके लिए यहाँ बयान किए हैं, ये सारा का सारा आर्टिकल आ रहा है जल्दी बमै ज़बर ज़ेर के, अखबार में भी आ जाएगा, अखबार में भी आ जाएगा, बिल्कुल हाजिर अखबार में भी इंशाल्लाह दे देंगे, बिल्कुल अखबार में भी आ जाएगा। अखबार वाले असल में हशर कर देते हैं शाह साहब, अल कातिब कल हिमार, कातिब गधे की मानद होता है, ऐसे दौलतें मारता है कातिब। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह को बंदा और बंदे को अल्लाह बना। जी हाँ, एक दफा हमारे शेख सैलानी, तो आप जानते हैं फाजिल सैलानी, बड़े नेक आदमी हैं, दोस्त हैं हमारे, हमसे सीनियर हैं एज वाइज। तो ये जनाब एक दफा, बड़े धीमे आदमी है, बहुत ही धीमे, बहुत अच्छा आदमी। कराची से मैं इनको जानता हूँ, कराची में जब ये रहते थे उस वक्त से मेरी इनकी वाकफियत है। नजफ की ज़िंदगी में मैं मुख्तसर रहा हूँ तो इनकी मैंने ज़ियारत नहीं की, उस ज़माने में शायद थे नहीं या मैं ज़ियारत नहीं कर सका। बहरहाल ये आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाफिज़ बशीर साहब के बड़े ख़ास शागिर्द भी हैं, आज आपको बता दें। अच्छा, हाँ पूछिएगा, मुख्तसर मानी बयान किबला बशीर साहब के में पढ़ा है, आप बेशक पूछ लीजिएगा, ये उनके शागिर्द हैं। तो बड़े धीमे हैं, बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे इंसान, बहुत ही नफीस इंसान, कभी ये गुस्से में नहीं आते। एक दिन ऐसे हुआ कि दुआए कुबैल में बड़े गुस्से में आ गए, मैं इत्तेफाक से मैंने मजलिस पढ़ ली थी, बाद में उठे और उठ के उस बंदे के हाथ से दुआए कुबैल ले ली और कहा कि हराम हराम कुफ्र कुफ्र। तो बाद में वो मुझसे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में पूछा, वो अरबी साहब में पढ़ रहे थे, आगे ले क्यों लिया? मैंने कहा भाई उसने तो चौड़ कर दी दुआ कुबैल की, उसने सारी ज़मीर अल्लाह की अपनी तरफ पलटा दी कि मैं अल्लाह हूँ। तो बेचारा शेख क्या करता, पहले तो वो बाहर होता रहा शेख थोड़ी देर तक, उसके बाद जब शेख ने समझा कि कहीं ऐसे ना हो कि ये अल्लाह होने का दावा ही कर ले, उसने दुआ कुबैल पढ़। जाहिर है कि इंसान अगर इतनी मरतबा दुआ कुबैल में अपनी निस्बतें देगा, क्या बेटा ये बात मैं इंशाल्लाह कर, मैं ठीक लिख के मुझे दे दे, मैं इंशाल्लाह करके दे दूँगा, कल मैं लिख के सारे दे दूँगा। आज ज़रा खस्तगी भी है ना, सारा दिन हम मैनहट्टन में भी रहे। बहरहाल तो बात बहुत लंबी हो गई। अर्ज कर रहा था कि वो आयतुल्लाह साहब जो मेरे गरीब खाने पे आए थे, उन्होंने मुझे ये बताया था अमल, उनको उनके बाप ने बताया, उनके बाप को उनके बाप ने बताया, उनके बाप को उनके बाप ने बताया, और उन्होंने फरमाया कि ये 27 हवालों से ये सलवात इमाम हुसैन से आई। इसलिए तो वो हमारा जो तावीज़ है बड़ा महंगा, वो कभी कभी चला जाता है, हालांकि हम तो तवक्को नहीं करते $20 से ज़्यादा हमें कोई दे। मुझे हज़ार डॉलर भी दिया है लोगों ने एक तावीज़ का, वो जो तावीज़ मैं गोल्डन सा है, क्योंकि वो असल में इमाम हुसैन से आया। उसकी ब्यूटी है कि वो एक साहब थे इमाम हुसैन की औलाद में से। हाँ ये तावीज़ बिल्कुल, ये तावीज़ जो है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उन तक पहुंचा है, इसमें 200 दुआ है। हाँ, और ये कमाल की चीज़ है ये तावीज़, वाक़ईन इसकी अगर बरकत पूछनी है तो आप हमारे एक शागिर्द जो आजकल नहीं आ रहे, हमारे शाह साहब के, असद शाह साहब के भाई भी बने हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं इसकी बरकत उनसे आप पूछ सकते हैं इस तावीज़ की, कि आने वाली गोली अल्हम्दुलिल्लाह ये तावीज़ रोक लेता है। इस तावीज़ के अंदर ये ब्यूटी है। वज़ीर आज़म साहब ने भी मंगवाया, उनकी बेगम साहबा पीछे पड़ गई थी, उन्होंने भी मंगवाया है। ये बहुत ज़बरदस्त तावीज़ है, तो इसीलिए इसकी ब्यूटी यही है। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, है ही नहीं तावीज़ नहीं है इसको।
یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ نسبت امام حسین کی طرف ہے، اس لیے اس تعویذ میں یہ برکت ہے۔ یہ جو اللہم صلی علی فاطمہ والا درود ہے اس کی برکت اس لیے ہے کہ نسبت امام حسین تک چلی ہے، امام حسین سے یہ تعویذ یا درود امام حسین سے آیا۔ اگر امام حسین لکھ دیں یا بول دیں تو ظاہر ہے خود وہی کافی، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی، 2-4 اور گزارشات کروں۔ اگرچہ میں جب اپنے نوٹس دیکھنے گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ میں کم از کم 30 دن بھی اگر تقریر کروں صلوات پہ تو میرے پاس الحمدللہ مواد ہے، بشرطے کہ پھر میں کسی صلوات پڑھانے والے کو بھی ساتھ لے آؤں۔ بر محمد و آل محمد تو بہرحال اگر کمی رہ گئی جائے تو معاف کر دیجیے گا، جو ہو سکا ہے میں نے شرزمۃ قلیلۃ، فارسی میں کہتے ہیں نا مشت از خروار، مشت از خروار، میں نے ایک مٹھی گندم کے ڈھیر میں سے ایک مٹھی میں نے اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، ڈھیر بعد میں انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا۔ یہ مٹھی سمجھیے گا، اس کو اتنا مٹیریل بچ گیا ہے کہ میں خود حیران ہو گیا، میں سوچتا رہا آخری دن پڑھوں گا آخری دن پڑھوں گا، وہ آخری دن آیا تو اب زیادہ اوور لوڈڈ ہو گیا ہے۔ بہرحال چند گزارشات سن لیجیے، وہ انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کی خدمت میں جمعے کے خطبے وغیرہ میں کبھی کبھار آتی رہیں گی گزارشات۔ یعنی آخری دن سے مراد یہ کہ آج صلوات کے عنوان پر آخری ہے نا، صلوات کے عنوان پر آپ تو بیچ میں غائب ہو گئے ہیں نا، اس لیے آپ کو کیا پتہ، آپ غائب ہو چکے ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آج 10واں ہے درس قرآن و حدیث کا صلوات کے عنوان پہ، کل انشاءاللہ ٹاپک بدل جائے گا۔ تو اب ذرا 5 بلکہ 6 گزارشات اور آج کرنی ہے، ذرا جلدی جلدی کرو۔ پہلی بات، حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ہر دعا کو بارگاہ رب العزت میں پہنچنے کے لیے کچھ حجابوں اور پردوں کو ہٹانا پڑتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کچھ حجاب ہے، بلکہ یہ حجاب معاذ ابن جبل نے حضور سے پوچھے بھی تھے، ہاں پرچہ آؤٹ بھی کروا لیا تھا۔ معاذ ابن جبل نے کہا سرکار کون سے ایسے حجاب ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی؟ تو آپ نے فرمایا تکبر، عجب، غیبت، حسد وغیرہ، 7 ہیں، 4 آج بتا دیں۔ ان معاذ جب یہ 7 پردے جس میں قساوت القلب بھی ہے، قساوت القلب دل کا سخت ہو جاتا، اے معاذ جب یہ 7 پردے اللہ اور بندے کے درمیان آ جائیں، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، دعائیں کرتا رہے، بارگاہ رب العزت میں پہنچتی ہی نہیں۔ ہاں بالکل پہنچتی ہی نہیں۔ اور پھر جب معاذ کی چیخیں نکل گئی، وہ خطبہ حمام جو آپ پوچھ رہے تھے، یہ ابزارب کرنے کی بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے انسان میں، ورنہ آپ نے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہوگا درس سن رہے ہیں، واعظ سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اثر ہی نہیں ہو، ویسے کہ ویسے وہی وہ ایک چیز کی دم ہوتی ہے نا، وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، بعض لوگ اس کی دم کی طرح ہو جاتے ہیں کہ کبھی سیدھے ہوں گے نہیں۔ حالانکہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شو، حالانکہ اصول اس کے خلاف ہے، نمک کی کان میں جا کے تو بندہ خود نمک ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ مراکز دین کے پاس بیٹھے ہیں، علماء دین کے پاس، مگر اثر نہیں ہو رہا۔ تو کہا کہ معاذ چیخیں تو تمہاری نکل گئی 7 پردے سن کر،
مگر خیال رکھنا اگر ان 7 پردوں میں سے ایک بھی رہا تو جہنم کے کتے تجھے چیر پھاڑ کھائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ پردے ہیں، پردوں سے گزر کے اللہ تک دعا پہنچتی ہے۔ حضرت علی فرمانے، یہ تو صرف 7 پردے ایک نشست میں بتائے نا حضور نے، ویسے تو بڑے پردے ہیں، پردے ہی پردے۔ وہ جو 7 پردے نہیں کہتے 7 پردوں میں، یہ 7 پردے یہی سے نکلے ہیں۔ 7 سمندر پار کہہ لیں یا 7 پردے کہہ لیں، 7 کوٹھیاں کہہ لیں۔ ہمارے یہاں وہ کہانیاں سناتے تھے نا کہ 7 کوٹھیوں کے پیچھے بادشاہ چھپا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ یہ 7 کا اصل میں 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 دن، یہ ہفتے کے 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی، یہ 7 کا بھی ایک بڑا عجیب سیکوینس ہے، بہت بڑا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ وہ حجاب اگر ہٹائے نہ جائے تو دعا پہنچ نہیں سکتی، کوئی عبادت کوئی دعا پہنچ نہیں سکتی، تو ان حجابوں کو ہٹانا پڑتا ہے جو آسمانوں کے درمیان پڑے ہوئے ہیں اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر وہ حجاب ہٹ جائیں تو دعا قبولیت کا شرف پا لیتی ہے، اور حجاب نہ ہٹے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی دیکھا ہو اکثر اوقات دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے جب نسخہ بتایا، فرماتے ہیں وہ حجاب جو اللہ اور بندے کے درمیان استجابت دعا میں مانے ہوتے ہیں، فرمایا سوائے درود کے ہٹ نہیں سکتے۔ درود پڑھتے جائیں گے تو وہ حجاب خود بخود ہٹتے جائیں گے۔ ایک میرے دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، پاکستان کے بڑے نواب تھے راجہ صاحب، 700 مربع زمین کے مالک تھے، وہ بھی جھنگ کی زمین، اوف، طاہر القادری کے وطن کی، وہاں 700 مربع کا مالک، درود اتنا کثرت سے پڑھتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور غیبت بھی کثرت سے کرتا، غیبت کے اس کے سیشن ہوتے۔ میں نے ایک دن سمجھایا بجھایا، کھانا وانا بڑا اچھا کھلاتے تھے، بہت بڑا محل تھا لاہور میں، اسی میں ہم ٹھہرتے بھی تھے، نوکر ووکر ان کے آ جاتے تھے۔ ایک دن جو میں نے ڈانٹ دیا نا تو مجھے فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جھنگ والے کہتے ہیں بھاؤ جی، پتہ ہے نا بھاؤ جی، میں نے تو آپ کو اپنا بھائی سمجھا تھا اور آپ نے اتنا بڑا ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو اپنا بھائی نہیں سمجھا، بس بھائی ایسے نہیں ہوتے، آپ 1000 دفعہ درود پڑھتے ہیں، 1000 دفعہ غیبت کرتے ہیں، ہمیں بھی بے ایمان بنا رہے ہیں۔ خیر اللہ کے فضل و کرم سے اس دن سے غیبت تو انہوں نے چھوڑ دی، مگر فلسفہ سن لیجیے، کہتے کسی مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ جتنی مرضی ہے غیبتیں کر لو، سلوات بالکل ایسے کر دے گی جیسے ڈھیر کو صاف کر دیا جاتا ہے، خدا کا خوف کرو۔ یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں پیدا کر دی جاتی ہے، اس سے پھر ہم بے تقویٰ ہو جاتے ہیں۔ دوسری ایک خاص بات جو فائدہ صلوات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، صلاتہ ودعا، نماز پڑھی اس نے حضور کے سامنے، فراد جماعت ہو چکی تھی، اور اس نے فوراً کہا اللہم اغفر لی وارحم علی، یہ اس نے دعا کی حضور کے سامنے۔ حضور نے بجائے اس کے کہ آمین فرماتے، حضور نے کہا عجلتا یا عبداللہ، اللہ کے بندے بڑی تیزی کر دی تو نے، دعا مانگنے میں بڑی تیزی کر دی، بڑی جلدی کر دی تو نے۔ اس کو سمجھ نہیں آئی بیچارے۔ اسی دوران ایک اور بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، صلی وبعد الصلاۃ حمد اللہ وثناہ وصلی علی محمد وآل محمد وقال، اس نے آ کر سب سے پہلے تو اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی،
اس کے بعد اس نے درود بھیجا محمد و آل محمد پر. ابھی وہ کچھ مانگنا ہی چاہتا تھا کہ حضور نے فرمایا عبد خدا تیری نماز بھی قبول ہو گئی, تیری دعائیں بھی مستجاب. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے دعا دیکھ لیجیے اس یہ آداب دعا ہے نا جی. عجیب ہے یہ واقعہ. سبحان. سرکار نے ایک طریقہ ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ نماز کے بعد حمد خدا کریں, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, حمد, تکبیر, اور پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو بولنے سے پہلے آپ کی حاجتیں اللہ پوری کر دیتا ہے. درود ہی آپ کی حاجتیں پوری کروا دیتا ہے. یہ زبردست نسخہ ایک مختصر ترین یہی ہے کہ تسبیحات بندہ الحمدللہ پڑھ لے, وہی پڑھ لے, وہی تسبیح اسی لیے ہے تسبیحات, کیونکہ آج کل تو ذرا فیشن کی نماز ہو گئی, ایک مسجد میں تسبیح جو ہے ممنوع ہو گئی. عجیب عجیب مسجدیں بن رہی ہیں, عجیب عجیب امام بن رہے ہیں. وہ پیچھے سے مجھے جیسے یہ خاور ہو سمجھ لیں, اس مسجد کا خاور سمجھ لیں, پیچھے مجھے زور زور کے مار رہا ہے میری پشت پہ, اٹھ مولی اٹھ, وہ تصویریں پڑھنے دے رہا کہ یہاں تصویریں ہوتی, اٹھ. عجیب لوگ ہیں, توبہ توبہ. اللہ کے گھر میں تو بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے, ایسے بھاگ رہے ہیں بڑا. حالانکہ ایک حدیث آئے, سن لیجئے, یہ کام آئے گیا, یہ بھی مولا علی کے جملے. فرماتے ہیں الجلوس فی المسجد افضل من الجلوس فی الجنت. مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. بندے نے کہا سرکار یہ کیسے؟ اب یہ ہے بلاغت والے امام, امام الکلام, کلام الامام. فرماتے ہیں لأن الجلوس فی الجنت للنفس والجلوس فی المسجد للہ. اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا ہے اپنے لیے, مسجد میں بیٹھنا ہے اللہ کے لیے. جتنا اپنے آپ میں اور اللہ میں فرق ہے, اتنا افضلیت میں فرق آ جاتا ہے. مسجد میں بیٹھنا اور جنت میں بیٹھنا. اس لیے آپ مسجد میں ذرا بیٹھا کریں. ابھی تو اعتکاف بھی نہیں بیٹھے اس دفعہ, ہمارے دوست احباب پہلے تو بیٹھا کرتے تھے, اس دفعہ اعتکاف بھی نہیں ہوا. اعتکاف بھی ہونا چاہیے تھا, آئندہ سال کے لیے کریں, اعتکاف ہونا چاہیے. قاری صاحب کے 12 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف, قاری اعجاز کا ماشاءاللہ, سمیت ان کے 13 لوگوں نے ماشاءاللہ اعتکاف. تو ہمارے ہاں بھی ٹائم دے مسجد کو, یہ میرا عرض کرنے کا مقصد. تھوڑا جلدی آ جائیں, تھوڑا قرآن پڑھ لیں, تھوڑا تسبیح پڑھ لیں, تھوڑا سا ٹائم دیں. آپ نے فرمایا تھا سونا حرام ہے اس لیے نہیں بیٹھے. اعتکاف والے کے لیے تھوڑا آرام ہے, تو عام بندوں کے لو, وہ تو عام بندوں کے لیے کہا تھا, عام بندوں کے لیے کہ سال بھر میں نے کہا بھئی یہ مسجد ہے, خانہ خدا ہے, اس کو بیڈ روم نہ بنائیں. ایسے نہ ہو کہ یہاں آ کے سو رہے ہو. ہائیجینکلی بہت بری بات ہے, آپ سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ پڑھے لکھے ہیں, اس میں سے اچھا نہیں ہوتا, اسمیل آتی ہے. وہ میں نے کہا تھا اعتکاف میں تو بالکل اجازت ہے. اعتکاف میں تو جب خانہ کعبہ میں اجازت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے. میں نے تو اس لیے عرض کیا تھا کہ ایسے ٹرینڈ نہ بنا لیا جائے کہ میں 1-2 دفعہ آیا تو لوگ یہاں سو رہے تھے. میں نے کہا بھائی خدا را آپ اس کو مسجد ہی رکھیں, اس کو بیڈ روم نہ بنا دیں. یا وہ یہ تھا. خیر چلیے کوئی بات, انشاءاللہ پھر اگلے سال سے کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی بیٹھ جائے, شاباش, آخری 3 دن بیٹھ جائیں. بالکل جزاک اللہ, بالکل بیٹھے تاکہ ہم گناہگار بھی نہ ہوں. ہاں چیک دیں گے انشاءاللہ. 3 دن بیٹھیں گے تو 3 چیک دیں گے, 3 چیک دیں گے نا. فکر نہ کریں, سید صاحب کا فکر نہ کریں, دیں گے یہ دیں گے. چیک بڑے آ رہے ہیں, اللہ کے حکم سے چیک آئے گا. ایک اور فائدہ, حضرت ابی ابن کعب صحابی رسول ہے, کہاں دفن ہے کسی کو یاد؟ رقہ میں ہے. شاباش, رقہ شام, میدان صفین. یہ تالا لگا ہوا ہے. اچھا, کوئی کنسٹرکشن وغیرہ ہو گیا. ویسے وہ شہید نہیں تھے, شہید نہیں, غلطفہمی ہو جاتی ہے, ان کو شہید سمجھتے, وہ تبھی موت مرے. وہ وہاں مرے تھے, وہاں کے رہنے والے, وہاں مرے تھے, رہنے والے وہاں کے نہیں تھے, وہاں جا کے رہ گئے تھے.
رہ گئے تھے، کیا نام ہے؟ ابی ابن کعب، وہ صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے، بزرگ بوڑھے 80-85 سال کے. حضور نے کہا تھا ابی میری بات سنو، یاد ہوگا آپ کو. انہوں نے کہا کہ مختصر کی نماز. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ نماز کس نے تمہیں سکھائی؟ اس پر پھر آیت آئی بقیہ کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول جب بھی پکارے تو لبیک کہو، نماز توڑ دو، اسی وقت نماز توڑ دو. نماز نہیں توڑی اور جان بوجھ کے نہیں توڑی تو گناہگار. وہ تو بیچارے جاہل تھے مسئلے سے، اس لیے ان کو تو ایکسکیوز کرنا ہوگا، مسئلے سے واقف نہیں تھے بیچارے. تو انہوں نے ایک روایت کی، کہتے ہیں میں آقا کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے کہا سرکار میں کتنا درود بھیجوں آپ پر، میں اپنے یعنی اوقات میں 24 گھنٹے میں کتنا میں آپ کے لیے درود کروں. آپ نے فرمایا کتنا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے چوتھائی حصہ. چوتھائی حصہ یعنی 6 گھنٹے، سمجھ لیا 6 گھنٹے درود پڑھنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مگر زیادہ ہو تو اچھا ہے، اور کرے ذرا. انہوں نے کہا اچھا سرکار آدھا دن. آدھا اب ذرا سمجھیے گا اس بات، آدھا دن، آدھا وقت، بیسیکلی انہوں نے وقت کہا، آدھا وقت. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے مگر اور زیادہ ہو تو اچھا. سمجھیے گا، ہاں ذرا سمجھے آپ. انہوں نے فرمایا قبلہ سارا وقت؟ آپ نے کہا ہاں. اگر سارا وقت ہی درود بھیجتے رہو، اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کوئی کام رکے گا نہیں، کوئی گناہ درج نہیں. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد. ایک روایت ذرا بخاری شریف سے بھی سن لیں کیونکہ بخاری بھی بہت بیٹھے ہیں. جی ہاں، ایک بخاری شریف سے بھی سن لیں. وہ غیر سید بخاری ہے، ویسے یہ تو سید، وہ غیر سید، وہ بخارا سے بخاری. ہاں وہ بخارا سے بخاری ہے. وہی ہمارے ہاں بولے لوگ ہیں نا، ہمارے گاؤں میں صدرال میں ایک صاحب آ گئے تو انہوں نے کہا، میں بچہ تھا اس میں، انہوں نے کہا کہ میں بخاری ہوں.